نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، گئے چوٹ لگی دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، گئے چوٹ لگی دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شیر حضرت کا مناظر فرمائیں، آپ لوگ بھی مل کرتے ہیں میرے ساتھ۔ حق لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ،
کا ملاحظہ فرمائے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سے کہتا کہ کہا لا الہ الا فرمایا ایک بیٹھک کے لیے سبحان اللہ حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کا سایہ بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کریم آقا رحیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا آنسو بہا کے مانگو گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کے چوکھا پہ جا کے مانگو انہیں کے چوکھا پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مکمل فرمائیں رسول اکرم کی نعت خوالی زمان بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی
محترم سامعین کرام، ہمارے اس جشن کے عظیم خطیب مہمان خصوصی استاد باوقار حضرت علامہ و مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب النوری ثناء القادری ہمارے درمیان موجود ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم حضرت علامہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کا بہترین خطاب ہوگا۔ ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ مدرسے کے بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور جن بچوں نے امتحانات میں امتیازی نمبرات سے کامیاب کیا ہے ان کو انعامات تقسیم کیا جائیں گے۔ اس کے بعد آخری تقریر حضرت علامہ مفتی نعیم الدین صاحب نعیمی کی ہوگی۔ وہ قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ کا جب ہم مدعو کریں گے، آئیے علامہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم غریب نواز۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فالحمد لله رب العالمين۔ بانیہ اجلاس شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص دارالعلوم غریب نواز کے منتظم اعلیٰ و سربراہ اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا حافظ قاری الحاج ڈاکٹر احمد حسن رضوی القادری مقدس اللہ العالی، اور ہمارے صدر صاحب ہیں متولی صاحب اللہ ہیں۔ آج کا یہ اجلاس دو مقصد کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوا ہے۔ ایک تو معراج النبی کی پربہار باتیں ہم کو سماعت کرنی ہیں، دوسری چیز مدارس اسلامیہ اپنے آنگن میں کون سی کوششیں کرتی ہیں اس کا نتیجہ پیش کرنا ہے، اور دونوں چیزیں اہم ہیں الحمدللہ۔ دونوں عنوان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جلوے کیا ہیں۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ہر موقع پر ہوتے ہیں،
مگر مدارس اسلامیہ کے ثمرہ اور اس کے فیوز و برکات کے مظاہرے کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ جلسہ ایک کام کا جلسہ ہوتا ہے۔ آپ ایک یونیورسٹی میں جائیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر جس دن سندیں تقسیم کی جاتی ہیں، اعزازات دیے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے یونیورسٹی والے اپنی محنت اور اپنی کاوش آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر ادارے اور ہر جامعہ، ہر اسکول کا یہ طریقہ ہے، مگر ہمارا جو اسکول ہے وہ اسکول یہاں سے نہیں، مدینے والے سے جڑا ہوا، اس کو ہم مدارس اسلامیہ کہتے ہیں۔ اور آج کی شب بڑی اہم شب ہے۔ اس شب کے تمام تر نگہبانیوں میں ہم مدارس اسلامیہ خصوصاً دارالعلوم غریب نواز کے جو طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کیے ہیں ان کی دستار بندی کرنی ہے، ان کو خلعت سے نوازنا ہے اور ان کو سندیں دینی ہیں اور ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آئیے انہی دو عنوان پر تھوڑی دیر بات کرنے سے پہلے ہم سبھی مل کر اپنی آقا و مولا سیدی ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آؤ قرآن مقدس میں اس شب کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے پڑھیں سبحان اللہ، کیونکہ اس آیت کا آغاز ہی سبحان اللہ سے ہوتا ہے۔ آغاز سبحان سے، سبحان کا مطلب پاکی بیان کرنا، کہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات، کوئی کمی نہیں، جس ذات میں عیب کا تصور نہیں، نقائص کا گمان نہیں۔ دنیا میں جتنی ذاتیں ہیں، جتنی ہستیاں ہیں، ان تمام میں عیوب اور نقائص کا گمان تو ہو سکتا ہے، مگر رب وہ واجب الوجود اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، نقص و عیوب کا کوئی گمان موجود نہیں ہے۔ پہلے باور کرایا گیا، پہلے یقین دلایا گیا کہ جو بات آگے آ رہی ہے وہ بات اتنی متیقن ہے کہ کہنے والا کسی عیب میں مبتلا نہیں، بلکہ وہ عیوب سے پاک ہے، وہ نقائص سے پاک ہے، اور جو بات کہنے جا رہا ہے وہ بات بھی عیوب و نقص سے پاک ہے۔ اللہ بھی پاک ہے اور نبی کا مقدس سفر بھی پاک ہے۔ مسلمانوں، ہم کو دیکھنا ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی، پھر سفر معراج کے قصے کا آغاز کیا کہ رات کے ایک حصے میں، اب پوری تفسیر اگر ہم کریں تفاسیر کی روشنی میں تو تقریر لمبی ہو جائے، مگر اللہ نے فرمایا الذی یسری بعبدہ، عبد کی اضافت ہی کی طرف، یعنی اللہ نے اپنی طرف عبد کی اضافت فرمائی کہ اللہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ بندے ہیں، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب بندے کہلاتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں
یہ میرے بندے ہیں۔ بندہ ہونا اور ہے اور میرا بندہ ہونا اور ہے۔ اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لفظ عبد جو ہے یہ 4 معنوں کے لیے آتا ہے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، 4 معانی اس کا ماخذ اشتقاق یا تو عبودیت ہے یا عبدیت ہے۔ اگر ہم ماخذ اشتقاق کی بات کریں، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس مخرج کی بات کریں، اس ماخذ کی بات کریں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبد کا 4 معنی اور لفظ عبد کا 4 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ مخلوق۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی وہ تمام مخلوق کو عبد کہا جاتا ہے، اور ہر مخلوق عبد ہے، نیاز مند ہے۔ عبد کا معنی ایک معنی نیاز مند، کیا معنی ہے؟ ہر مصنوع اپنے صانع کا نیاز مند ہوتا ہے۔ اگر صانع نہ ہو تو مصنوع نہیں ہوگا، اگر بنانے والا نہ ہو تو چیز بنے گی کیسے؟ موبائل ہے تو موبائل کا بنانے والا بھی ہے، اس لیے موبائل ممنون ہے، موبائل نیاز مند ہے اس کے جس نے اس کو بنایا ہے۔ مسلمانوں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ زمین و آسمان کی چیزیں ہوں یا جب کائنات کی چیزیں ہوں، تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنا نیاز مند بنایا ہے۔ اے میری مخلوق سن لے، اگر میں تجھے نہ بناتا تو بن نہیں سکتا تھا، اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے تیرا وجود سامنے آیا ہے، ورنہ تجھے کوئی معرض وجود عطا کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس لیے کہا گیا، ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آپ اگر ملا حسن پڑھتے تو سبحانہ معظم شانہ میں ایک تسبیح قہری کا لفظ آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ درخت کھڑا ہے، یہ دیوار کھڑی ہے، یہ چھت اپنی جگہ قائم ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی پھرتی ہیں، آپ ان کی زبان نہیں جانتے، کس انداز میں وہ تسبیح کرتے ہیں آپ سمجھتے نہیں۔ آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں کھڑا ہے، مگر وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کیسے کرتا ہے؟ آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم نے درختوں کو دیکھا ہے مگر تسبیح کرتے نہیں پایا ہے، ہم نے جانوروں کو دیکھا ہے مگر تسبیح کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے سمندر کے پانیوں کو دیکھا ہے مگر تسبیح کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے سورج کو دیکھا ہے، سورج کی دھوپ کو دیکھا ہے مگر تسبیح کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے چاند کو دیکھا ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھا ہے مگر تسبیح کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے، جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی نیاز مند ہے اور سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر سن، تیرا کام سنے یا نہ سنے، میرا رب اس کی تسبیح سنتا ہے۔ ہمارے کانوں کا سننا ضروری نہیں، ہماری سماعتوں تک اس کی آواز کا آنا، بولو بھائی، ضروری نہیں، مگر سننے والا سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ موجود ہیں، یقیناً آپ کا کوئی بنانے والا ہے، آپ کا وجود ہی اس کی تسبیح کی علامت ہے، آپ کا ہونا صانع کے وجود کی دلیل ہے، خالق کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ ہیں مطلب کوئی بنانے والا بھی ہے،
اگر درخت موجود ہے مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے، اگر سمندر موجود ہے مطلب کوئی بنانے والا ہے۔ بغیر بنائے نہ سمندر بنتا ہے، نہ دریا بنتا ہے، نہ ندی اور تالاب بنتے ہیں، نہ کائنات کی کوئی شے بن سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا آپ کا وجود بنانے والے کی دلیل آپ ہیں تو بنانے والے کا وجود بھی ہے، یہ پوری دنیا آپ کو دیکھ کر جانتی ہے۔ تو گویا عبد کا ایک معنی مخلوق ہے۔ ساری کائنات میں اگر تقریر لمبی کروں تو لمبی ہو جائے، اور ایک معنی ہے مملوک، غلام کے معنی میں جو اپنی ملکیت میں ہوتا ہے۔ آج کل تو نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا۔ جو آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کا غلام۔ اور ایک معنی ہے عابد، بندہ، یعنی معبود اور عابد کے بیچ میں اگر رشتہ مستحکم ہو تو وہ عبد نہ مملوک ہے نہ مخلوق، بلکہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اب آؤ اسی معنی کو لے کر چلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مطلب بندگی کا مظاہرہ آپ کے شب و روز سے ہوتا ہے، آپ کے کردار سے ہوتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے، آپ کے چال ڈھال سے ہوتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ جدھر سے گزر جاتے کائنات گواہی دیتی تھی انسان نہیں اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلے رسول اللہ کی عبدیت کو ماننا ہے، پھر آپ کی رسالت کو ماننا ہے۔ مطلب یہ کہنا ہے اللہ کے رسول وہ بندے ہیں جن کی زندگی میں بندگی کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ ایک مثال سے سمجھو کہ اگر کسی کپڑے والے کے پاس جاؤ گے تو کپڑا ملے گا، کسی مچھلی والے کے پاس جاؤ تو مچھلی ملے گی نا بھائی، کسی قصائی کی دکان پہ جاؤ تو کیا ملے گا؟ گوشت ملے گا۔ تو وہ قصائی ہے جس کے دکان میں گوشت ملے، اور وہ مچھیرا ہے جس کی دکان میں مچھلی ملے، جس کی دکان میں کپڑا ملے وہ کپڑوں کا تاجر ہے، خاص تاجر۔ اور جب اللہ کے آپ بندے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کے کردار میں بندگی کے آثار ہونے چاہیے، آپ کی پیشانی میں بندگی کی نشانیاں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ چلیں تو بندگی جھلک رہی ہو، آپ اٹھیں تو بندگی جھلک رہی ہو، آپ اگر بولیں تو بندگی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ کے شب و روز میں اور صبح و مساء میں اور کردار میں اللہ کی بندگی جھلکنے لگ جائے تو سن لیجیے آپ مخلوق بھی ہیں، مخلوق بھی ہیں، اور ساتھ میں خدا کا بندہ بھی ہے۔ مسلمانوں، ہر چیز ہونا آسان ہے، بندہ ہونا آسان نہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہو جائیں، معنی کے حساب سے ہمارے کردار میں جھلکیاں پیدا ہو جائیں، ماخذ اشتقاق کی رونقیں اگر ہمارے اندر پالی جائیں تو ہم چلیں گے تو لوگ بولیں گے خدا کا بندہ جا رہا ہے، ہم اٹھیں گے تو لوگ بولیں گے خدا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تربیت دی، وہ صحابہ جدھر سے گزر جاتے تھے ان کے کردار سے غیر مسلم ایمان لایا کرتے تھے، یہودی ایمان لایا کرتے تھے، نصرانی ایمان لایا کرتے تھے، مجوسی ایمان لایا کرتے تھے۔ یعنی مسلمان جدھر سے گزر جائے وہ گزرگاہ ہے۔ اگر کفرستان ہے تو اسلامستان میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، نہ ڈنڈا چلاتے ہیں، نہ تلوار چلاتے ہیں، نہ ڈراتے ہیں، نہ دھمکاتے ہیں، مگر 99 لاکھ لوگوں کو گزرگاہوں میں اسلام قبول کرواتے ہیں۔ پوچھا جائے لوگوں سے
ویسا عبداللہ بن کر بتانا ہوگا. آپ کے اندر عبدیت پیدا ہو, آپ کے اندر اللہ کی بندگی پیدا ہو, آپ کے کردار میں بندگی نمایاں ہو. اگر آپ ایسا مسلمان ہیں تو آج بھی آپ کو دیکھ کر اغیار ایمان کی حلاوت محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد اکمل, عبد کامل, مکمل بندہ کس کو بنایا؟ تو پوری دنیا کے اندر آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں, سیرتیں پڑھتے جائیں, کہانیاں پڑھتے جائیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اور کامل بندہ آپ کو نہیں مل پائے گا. یعنی بندگی میں جس کو کمال حاصل ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. ورنہ بتاؤ, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. کیا حضرت معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آج کل تو ہم اپنی زبان میں چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں, حالانکہ معصوم نہیں ہو, ہے نا, بہت شریر بدماش ہے, اچھلتا کودتا پھر بھی معصوم ہے. کیسا ہے؟ معصوم کہتے ہیں جس کو اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت نہ دیا. وہ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے, خطا نہیں کر سکتے. وہ معصوم ہیں, وہ فرشتے ہیں, معصوم ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ گنہگار کے بدن سے جو ہوا مس ہو جاتی ہے, اس ہوا کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ معصوم کے بدن سے مس ہو جائے. ہے نا حیرت کی بات؟ جب اتنے بڑے معصوم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی گناہ کا صدور آپ سے ہو نہیں سکتا, کسی کوئی خطا آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی, پھر آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا سوچو. وہ تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ کی جانب سے مغفور بن کر آئے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ, جب آپ سے کوئی گناہ نہیں ہے, آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر نمازوں پہ نمازیں کیوں پڑھتے جا رہے ہیں؟ آپ روزے پہ روزے کیوں رکھتے چلے جا رہے ہیں؟ قدم قدم پہ آپ اللہ کی فرما برداری کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو مسلمانوں, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ سجدے لمبے ہو گئے, پاؤں میں ورم آیا ہے, اب تو کم سے کم تھوڑی دیر آرام کر لیجیے, تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مسلمانوں کو پتہ یہ چلتا ہے معصوم ہو کر بھی عبادت کے انتہا کو جو پہنچ جائے اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, کیونکہ جو کامل بندہ ہوتا ہے اس کی بندگی میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے. اب آؤ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیں. ایک غریب آدمی اگر کسی کے سامنے جھک کے بات کرے تو آپ یہ نہیں کرو گے کتنا اچھا انسان ہے, جھک جھک کے بات کرتا ہے, کہو گے بھائی نہیں ضرورت ہے اس لیے جھک جھک کے بات کرتا ہے. اس کا جھکنا اس کے کمال کی دلیل نہیں ہے. لیکن ایک MP ہے, ایک کلکٹر ہے اور ایک پولیس والا بڑے عہدے کا شخص ہے, اگر آپ کے سامنے جھک کے بات کرتا ہے تو آپ تعریف کرنے لگو گے کہ کتنا اچھا آدمی ہے, ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے جھک جھک کے ملتا ہے. کرو گے کہ نہیں کرو؟ اس کے اندر عہدہ ہے, مراتب ہیں, تمام جلوے موجود ہیں, مگر جب وہ عام آدمی کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے کمال کا مظاہرہ ہوتا ہے, اس کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے. مسلمانوں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور ان کے کائنات پیدا نہیں کی جا سکتی ہے, ان کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے, رتبے کا یہ
ذرا غور کرو، اللہ نے اپنے نبی کو اونچا مقام عطا فرمایا اور آج کی رات اونچائی کی انتہا عطا کر دی۔ ذرا غور کرو، چلے نبی معراج کی خاطر، پوری کہانی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ابدیت کی مثال دینا، ایک بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو مراتب پر فائز کیا جائے، اتنا اونچا اٹھایا، اتنا بلند و بالا کر دیا کہ ساری کائنات کی رفعتیں نبی کے قدموں کو مس نہیں کر سکتی۔ اتنا اونچا اٹھایا، یا الہی اتنا اونچا اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دور تو ایسا ہے، میرے نبی کا دور 1500 سال پہلے، کوہ طور پہ کوئی چڑھ جائے وہ طاقتور مانا جاتا ہے، جبل ثور کی اونچی چوٹی پر جو چلا جائے اسے باکمال سمجھا جاتا ہے۔ غار حرا تک آج بھی پہنچنا انسان کا مشکل نظر آتا ہے، جو اتنی بلندیوں کے اوپر جائے باکمال کہلاتا ہے۔ اپنے نبی کو تو نے غار حرا سے اوپر نہیں بلکہ آسمان سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، رف رف کی سواری، پھر مکہ، پھر قاب قوسین کی منزل، اور پھر تلا کی منزل، پھر پتہ اللہ کی منزل آتی ہے۔ اتنی ساری رفعتیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ پاک گویا فرماتا ہے، اے بندے عقل انسانی کی حیرت انگیزیاں تو نہیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک دن انسان کی عقل اتنی اونچائی پہ اڑ جائے گی، اگر میرے نبی کو آج پروازیں نہ دی جائے تو کل پرواز کرنے والے بندے یہ کہیں گے ہم تو اتنا اڑے، تمہارا نبی کہاں اڑا ہے؟ اسی لیے میں نے نبی کو قاب قوسین کی منزل کو پہنچا دیا ہے، تاکہ جتنا جو اڑتا ہے اڑنے دو، کہنا یہی ہوگا مصطفیٰ جتنا اڑے آج تک کسی کو اللہ نے وہ طاقت عطا نہیں۔ مسلمان، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاحب مراتب، مگر آپ دیکھیں عبدیت میں کمال، بندگی میں کمال، کہ سیرت پڑھتے جائیے تو سمجھ میں آئے۔ بڑی سیرت، ہمارے اندر تھوڑا سا رتبہ پیدا ہو جائے تو ہم گھمنڈی ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مگر بڑا مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتون دشمن آپ کی گزرگاہ پہ کچرا ڈالتی ہے، ایک دن کچرا ڈالتے ہوئے نہیں دیکھی گئی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا اور اس خاتون کے گھر میں جا کے خیریت پوچھتے ہیں۔ اس خاتون نے سمجھا آنے والا شاید بدلہ لینے آیا ہوگا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی جب اس نے سنا کہ بدلہ لینے نہیں بلکہ میری خیریت پوچھنے آیا ہے، تو مسلمانوں نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوئی، نہ کسی برہان کی حاجت ہوئی، نہ کسی کرشمہ اور معجزہ کی ضرورت ہوئی۔ وہ خاتون خود بدلا کہتی ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو وہ آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا میں تیرے قدموں پہ گر کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتی ہو۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا، اگر عبدیت میں کمال ہو تو اللہ کے بندے دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یقیناً بڑی رفعتوں کا حامل، اور اسی بندے نے ہم کو یہ سکھایا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ کیسے آئیں گے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کرائے کی دعائیں کرا کے ہم اللہ کو پا جائیں۔ ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں بابا مر گیا قرآن خوانی کرنے کے لیے مدرسے کے بچے، مطلب کرائے کی قرآن خوانی کب تک کراؤ گے بھائی؟ کرائے کی دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے؟
خود آپ دعا کرو نا، مگر افسوس کی بات گھر میں 4 لوگ ہیں، 2 بیٹی 2 بیٹے، ان میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی کو فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، مگر ہم مدرسے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھو۔ جس دن آپ قرآن خوانی کرنے والے بن جاؤ گے، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ گے، قرآن پاک کی آیات کو حفظ کرنے والے بن جاؤ گے، اس دن ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم جب مدرسے میں آؤ گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کرائے کی دعا لینے آیا ہے، بلکہ یہ کہیں گے خود باکمال ہے مگر ہمیں باکمال سمجھ کے آیا۔ مسلمان مدرسوں کا وجود کہاں سے ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، تھوڑی دیر بولیں گے، کیونکہ میں مسلسل آج کل بڑی تعمیرات میں لگا ہوا ہوں۔ 2 عظیم ادارے کی تعمیر چل رہی ہے اور کافی مصروفیتیں ہیں۔ اب دیکھیں، مسجد نبوی شریف ہے، ذرا جغرافیہ کو سمجھیے۔ مسجد نبوی شریف اتنی بڑی وسیع زمین، عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے، سجدہ پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی وسعت ہے مسجد نبوی میں، خلق کثیر کو اپنی آغوش میں لے، پھر بھی تنگ دامنی کا شکار نہ ہو، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے درس و تدریس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے ایک چبوترا متعین فرما دیا۔ ذرا غور کرو کیا ضرورت تھی؟ جب یہ مسجد ہے، یہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں بھی پڑھایا جا سکتا ہے، مگر اس کی وسعت میں پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرنے کے بجائے مصطفیٰ جان رحمت نے مقام صفہ کا انتخاب فرمایا۔ کچھ صحابی ہوں گے جو پڑھائیں گے، کچھ صحابہ ہوں گے جو پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ پڑھانے والے کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں، پڑھنے والے کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کی وسعت ہے، اس کے باوجود صفہ کی ضرورت کیا ہے؟ اشاروں میں مصطفیٰ جان رحمت نے سمجھا دیا ہے، اے پیارے، صفہ کے مقام سے عبادتوں کی تعلیم ہوگی، اور مسجد نبوی کی وسعتوں میں وہی تعلیموں کا مظاہرہ ہوگا۔ سجدہ یہاں سکھایا جائے گا اور سجدہ یہاں ادا کیا جائے گا۔ مسلمانوں، مقام صفہ سجدہ سکھانے کی جگہ ہے، نماز سکھانے کی جگہ ہے، اور مسجد نبوی شریف نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اب آئیے، مدارس اسلامیہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں؟ حدیث رسول پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاتون فی بیت من بیوت اللہ ویتلون الکتاب ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ بولیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے۔ تمام جہاں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں چند لوگ جمع ہو کر جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اپنے آپس میں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
کوئی سمجھتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ہاں ایسے لوگوں پر سکینہ کی دولت نازل کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بولو بھائی۔ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، پیسے بہت کما لیے مگر سکون نہیں ہے۔ جتنی گڈیاں ہیں اتنی بڑی بڑی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے نیند کے لیے، ورنہ نیند نہیں آتی۔ تم اچھا گھر بنا سکتے ہو، اے سی لگا سکتے ہو، تمہاری قدرت میں ہے، شاندار گدا خرید سکتے ہو، مگر آنکھوں کی نیند خرید نہیں سکتے۔ آنکھوں کی نیند فطرت سے آئے تو نعمت ہے، گولی کھا کر کے آئے تو بیماری ہے۔